وہ آپ نے فرمایا نا کہ قبر میں جب مجھے رکھا جائے تو قبر کو اتنا سبحان اللہ۔ بڑا رکھا جائے تاکہ جس کے اندر میں کھڑا ہو جاؤں۔ اور پھر آپ نے کیا خوبصورت اشعار لکھے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل۔ کیا بات ہے قبلہ آپ کا عشق رسول، سبحان اللہ۔ اچھا ہم ان کو مجدد کہتے ہیں۔ مجدد یہ جو لفظ ہے، یہ مجدد کون ہوتا ہے؟ اور امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کیا یہ مجدد تھے اور کس طرح انہوں نے دین کی تجدید کی ہے؟ مجدد کو اگر ہم دیکھیں لغت کے لحاظ سے تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جی باب تفعیل سے، جدد یجدد تجدید، جی تجدید اس کا مصدر ہے مجدد۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے تجدید کرنے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے بھی آغاز میں اپنے ناظرین کو بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رب تعالیٰ ہر صدی کے آغاز میں ایک بندے کو مبعوث کرتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ دین کی جو شکل کو مسخ کیا جا رہا ہے اس کو وہ اپنی اصلی شکل پہ لاتا ہے، اصلی صورت پہ لاتا ہے۔ ماشاء دین کے اوپر جو گرد و غبار جم جاتا ہے، حق اور باطل میں جو آمیزش ہو رہی ہوتی ہے، وہ مجدد آ کے کیا کرتا ہے؟ صاف کرتے حق کو باطل سے جدا کرتا ہے، جی وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ یہ ہوتا ہے مجدد۔ سبحان اور اللہ رب تعالیٰ کی یہ سنت کریمہ ہے، یہ عادت کریمہ ہے کہ ہر 100 سال کے بعد، ہر صدی کے بعد رب تعالیٰ اپنے ایسے ایک نیک بندے کو بیچتا ہے جس کے دل کے اندر اتنا اخلاص ہوتا ہے اور دین کا اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ اپنا تن من دھن، اپنی اولاد، اپنا گھر، سب کچھ دین اسلام پہ قربان کر دیتا ہے، اور وہ لوگوں کی گالیوں سے نہیں ڈرتا، وہ دھمکیوں میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ دنیا سبحان کی اللہ کوئی طاقت حق بولنے سے اس کی زبان کو روک نہیں سکتی۔ وہ امام حسین کا پرتو ہوتا ہے، آئے ہائے ہائے وہ اپنی جان دے دیتا ہے، آئے ہائے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن جو حق ہو وہ ڈٹ کے بیان کرتا ہے۔ مجدد یہ ہوتا ہے۔ اچھا، مجدد کا کام یہ ہے کہ جب زمانے میں جی جو رسول اللہ کی سنتیں ہیں وہ جی مٹ رہی ہوں نا، تو وہ آ کے دوبارہ تجدید کرتا ہے، احیاء سنت کرتا ہے، وہ سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ مجدد وہ نہیں ہوتا جو زندہ سنت کو مردہ کر دے اور ہزاروں لوگوں جی جی کے چہرے پہ جو سنت رسول ہے اس کو ختم کر دے۔ مجدد وہ نہیں ہوتا جو سامنے لڑکیاں بٹھا کے خطاب کرتا ہو۔ مجدد وہ نہیں ہوتا جو کورونا کے وائرس سے ڈرتے ہوئے، جراثیم سے ڈرتے ہوئے اگلے کو ہاتھ نہ دے۔ مجدد وہ نہیں ہوتا۔ اللہ مجدد حق کہتا ہے چاہے پوری اللہ دنیا اس کے دشمن بن جائے، پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے۔ اللہ اکبر امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد ہے، اور ہم نے ان کو مجدد ایسے نہیں مانا ہے۔ کیا بات آپ کا کردار، آپ کا کام، آپ کے کام نے آپ کو مجدد منوایا ہے۔ سبحان پٹنہ اللہ کی سرزمین پہ 1900 کے اندر 5000 علماء و مشائخ کی موجودگی میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اب ایک دو بندے کی بات نہیں ہے۔ اب عالم، میں نے آگے عرض کی کہ جو معاصرین ہوتے ہیں، جی جی ہم اثر جو علماء ہوتے ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں اگلے کو۔ اوئے ہوئے سبحان اللہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے مولوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسد ہے نا۔ لیکن امام اہل سنت کو جو معاصرین میں 5000 علماء و مشائخ، اور وہ آج کے علماء و مشائخ نہیں تھے، آج کے علماء نہیں جو صرف تقریروں پہ لگے ہوں، جی وہ آج کے مشائخ نہیں جو صرف تویز لکھنے پہ لگے ہوں جی اور دم کرنے پہ لگے ہوں، اور بس ان کی زیر صدارت بس محفلیں ہوتی ہوں۔ وہ اس وقت کے صاحب علم تھے،
اس وقت کوئی بھی سجادہ نشین جاہل نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی تعداد میں امام اہل سنت کو مجدد قرار دیا اللہ اور آپ کے کام کو سبحان اللہ سبحان دیکھتے ہوئے جی جی آپ کو مجدد قرار دیا گیا کہ آپ نے احیاء سنت کا کام کیا. قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان کے نام سے، آپ نے تمام اردو کے اندر جتنے تراجم ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی، لیکن کنز الایمان ایک واحد اردو میں ترجمہ ہے جو ہر غلطی سے محفوظ ہے، جس میں مقام توحید کا لحاظ رکھا گیا، مقام رسالت کا لحاظ رکھا گیا، اور جو ہے وہ شان صحابہ اور شان اہل بیت اور شان اولیاء اور لغت کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے ایسا بہترین شاہکار اردو زبان میں جو ترجمہ کنز الایمان ہے وہ امام اہل سنت کا یہ دیکھا گیا. اور مختلف جو آپ کی کتابیں ہیں مختلف علوم و فنون پہ، ان کو دیکھتے ہوئے اور مختلف جو اس وقت کے فتنے تھے ان کا سد باب امام اہل سنت نے کیا. پھر جا کے 5000 علماء و مشائخ نے بیک زبان کہا کہ 14ویں صدی کا اگر کوئی مجدد ہے تو وہ امام احمد رضا خان. اللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ. قبلہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا، آپ کا فتاویٰ جو ہے بڑا مشہور فتاوی رضویہ ہے جس کی تقریباً 32 جلدیں ہیں. آپ نے جو علمی کام کیا ہے وہ کس انداز سے کیا؟ وہ قرآن مجید کی تفسیر بھی ہے اور ترجمہ ہے، اسی طرح فتاویٰ جات ہیں، کتنی آج انہوں نے کتابیں لکھی اور کیا کیا علمی کام کیا؟ امام اہل سنت جو ہے وہ ابتدا میں جب آپ نے درس نظامی کی تکمیل فرمائی ہے اس کے بعد آپ تدریس فرمایا کرتے تھے. اچھا. ہر وقت یعنی آپ کا مشغلہ جو ہے وہ درس و تدریس ہے اور آپ کا نام پھر گونجا. اچھا. اور مختلف جو ہے وہ علاقوں کے مختلف مدارس سے طلبہ آتے رہے. اچھا. اور یہاں تک کہ جو مخالفین ہیں ان کے مدارس سے بھی بچے آتے رہے. اچھا. امام اہل سنت تو کسی نے پوچھا کہ تم وہاں سے آئے ہو، ویسے تو طلبہ کو عادت ہوتی ہے ادھر ادھر جانے کی، لیکن بچہ دوسرے مدرسے میں جاتا تب ہے جب اس کی تعریف سنتا ہے، ایسے ہی وہاں کے اساتذہ کی تعریف سنتا ہے. وہ تو مخالفین ہیں، دشمن ہیں، جی تو ہمیں نہیں لگتا کہ انہوں نے تعریف کی ہو. جی جی تو پھر آپ کیوں آئے اور کیسے آئے، کیا وجہ بنی؟ تو ان طلباء نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ تعریف تو کبھی نہیں کی، لیکن ایک بات لازمی کہتے تھے کہ احمد رضا جب قلم اٹھاتا ہے نا، اور جس موضوع پہ قلم اٹھاتا ہے دریا بہا دیتا ہے، اور کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ امام احمد رضا کی تحریر کا جواب لکھ سکے، اس کا رد کر سکے. سبحان اللہ. تو یہ بات جب ہم ان کی زبانی سنتے نا کہ ہیں یہ مخالف اور دشمن، لیکن پھر بھی ان کی جو علمی جو قابلیت ہے ان کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں. الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، جی 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 فضل کہتے ہی اس کو ہیں جس کا اقرار دشمن بھی کرتا ہے. کیا امام اہل سنت ابتدا میں آپ تدریس، اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ تحریر کا آغاز کیا. عربی کے اندر، اردو کے اندر، فارسی کے اندر آپ نے کم و بیش 1000 کے لگ بھگ کتابیں اور رسائل آپ نے لکھی. اچھا. جی ہاں. اور سب سے زیادہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے حوالے سے اور بد مذہبوں کے رد کے حوالے سے. باقی جو علوم و فنون ہے وہ تو اپنی اور غیر بھی مانتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. جو آپ کی شاندار کتابیں، مکتبہ دیوبند کا بہت بڑا نام ہے، جامعہ شرفیہ کا بانی ہے مفتی حسن. اچھا. یہ جب انڈیا سے پاکستان آئے نا تو واگا بارڈر پہ دیوبند کے جو علماء تھے وہ استقبال کرنے کے لیے پہنچے تو کہا کہ دیکھا کہ خالی ہاتھ. اچھا. خالی ہاتھ ہے. کہا حضرت آپ کی اتنی بڑی لائبریری، آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، اور مفتی تو کتابوں کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لیتا، اب خالی ہاتھ آ گئے، خالی ہاتھ آپ نے ہجرت کی. تو مفتی حسن نے اوپر نا چادر اوڑھ رکھی تھی. کہا میں ایک ایسی کتاب لے کے آیا ہوں جس نے مجھے ساری کتابوں سے مستغنی اور لاپرواہ کر دیا ہے. اچھا. اب سب دیوبندی جو علماء تھے ان کی نظریں ٹک گئیں کہ ہمارے مفتی کے ہاتھوں میں کتاب آخر کون سی ہے کہ ایک کتاب ہی ساری کتابوں سے مستغنی کر رہی ہے. تو چادر سے جو کتاب نکالی تو فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد تھی.
اللہ امام اللہ اہل اکبر۔ سنت نے جو تحریر کی ہے فتاوی جات، اور آپ کو لکھنے کا بڑا شوق تھا، پڑھنے کا بڑا شوق تھا، آپ کا مشغلہ یہی تھا نا، درس و تدریس جی اور جو ہے وہ مطالعہ اور پھر تصنیف۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں غسل کر رہا تھا تو میری ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ اچھا تو میں حکیم کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پڑھتے بہت ہیں، تو کثرت مطالعہ کی وجہ سے آپ کی بینائی گئی ہے، لہٰذا 15 دن آپ ریسٹ کریں تو انشاءاللہ پھر آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ 15 دن نہ میں پڑھوں، میں 15 منٹ بھی کتاب کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہائے ہائے ایسے مجدد نہیں بنتا، اللہ اکبر اللہ مجدد اکبر۔ ایسے نہیں بنتا۔ دو چار جو ہے وہ سبحان اللہ مفتی رکھ سبحان لیے، اللہ۔ مدرس رکھ لیے، اور ان سے کتابیں لکھوا کے اپنا نام جو ہے وہ چڑھا دیا کہ حضرت کی اتنی کتابیں ہو گئیں، اتنی کتابیں ہو گئی ہیں، اس کو مجدد نہیں کہتے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عطا کردہ صلاحیت سے خود لکھتا ہے۔ بھائی سبحان یہ اللہ۔ دھوکا ہے، یہ چوری ہے نا، یہ دھوکا ہے، بےایمانی ہے، یہ لکھی کس نے ہے اور نام تمہارا چڑھ گیا۔ عوام کو کہتے ہو کہ ماشاءاللہ اتنی کتابیں ہو گئی ہیں حضرت کی، تو وقت کے مجدد ہیں۔ مجدد خود لکھتا ہے، وہ ایک لفظ بھی کسی سے نہیں لکھواتا۔ ہاں، مجدد کلوانے کا بڑا شوق ہے کئی لوگوں کو نا، اور حالت یہ ہے کہ علماء سے جو تقریر کرنی ہو وہ پہلے عربی عبارت پہ اعراب لگوایا جاتا ہے اور پھر جا کے پڑھا جاتا ہے۔ مجدد کو سب سے پہلے عربی میں مہارت ہوتی ہے، کیونکہ جو دین ہے، دین کی جو تعلیمات ہیں وہ تو عربی کتابوں میں ہے نا۔ صحیح۔ تو جب عربی میں مہارت ہی نہیں ہوگی تو وہ گہرائی میں کیسے جا سکتا ہے، وہ مہارت کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ امام اہل سنت کی جو کتابیں ہیں وہ 1000 کے لگ بھگ ہیں۔ آپ جب بڑے دلچسپ واقعہ ہے ناظرین کے لیے، جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہ جو منکرین علم غیب ہے انہوں نے فتنہ اٹھایا ہوا تھا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اچھا تو جب آپ گئے نا تو عرب کے علماء آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہا حضرت ان لوگوں نے اعتراض کر رکھے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، جی لہٰذا آپ علم غیب کے حوالے سے کچھ لکھیں۔ اب حضور کی شان پہ لکھنے کا سوال ہو اور امام احمد رضا آگے سے انکار کر دے، یہ نہیں ہو اللہ سکتا۔ اکبر میں اس اللہ لیے اکبر۔ کہہ رہا ہوں کہ حالت کیا تھی، بخار تھا آپ کو، اور سفر، اور وہ وقت جہاز کا تو نہیں تھا، بحری جہاز میں جایا کرتے تھے، اور کتنے مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ اور پھر بیمار، اور تیسری بات یہ کہ کتاب بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، لائبریری ہوتی ہے، کتابیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، معاونت ہو جاتی ہے، یعنی خالی ہاتھ ہے، جی جی اور کتاب عربی زبان میں لکھنی ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا مجدد کو عربی زبان میں مہارت ہوتی ہے، وہ لوگوں سے اعراب نہیں لگوا کے تقریر کرتا، اور جہاں پہ اعراب رہ جائے وہاں پہ وہ غلطی کر دے۔ مجدد کلوانے کا بڑا شوق ہے۔ صحیح۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہترین شاندار کتاب لکھی، اس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور صرف 7 گھنٹے میں۔ اللہ اکبر آپ کے شہزادے بھی ساتھ تھے، وہ اللہ علماء اکبر۔ عرب کے پاس گئے اور ان کو جو کتاب جو ہے وہ کہا کہ چیک کریں، پوچھا شہزادے کتنی دیر میں لکھی ہے، کہا صرف 7 گھنٹے میں۔ تو وہ عرب کے علماء اپنے سروں کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ایک اجمی آدمی ہندوستان سے آیا ہوا، سفر کی حالت ہو، کتاب بھی ساتھ نہ ہو اور بخار بھی ہو، 7 گھنٹے کے اندر ایسی شاندار کتاب لکھ ڈالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اس وقت اللہ علماء پکار اٹھے، انا اقبل ارجلکم و اقبل نعالکم، ہمارا دل کرتا ہے احمد رضا تیرے ہم قدموں کو چومیں اور تیرے جوتوں کو ہم چومیں۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ وقت کے حرم شریف کے جو امام تھے، امام حرم شیخ عبداللہ مرداد، انہوں نے امام اہل سنت کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے تقوی و طہارت کو دیکھتے ہوئے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی۔ امام حرم
इमाम काबा जिसको कहते हैं, वो आला हजरत का मुरीद था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अरब अजम के उलमा ने इमाम अहले सुन्नत की तसानीफ को कबूल किया, और जिस शानदार से आपने किताबें लिखी हैं, हमें आला हज़रत के बाद ऐसी जो है वो दलाइल से मुज़य्यन अल्लाह किताबें नज़र सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपका योम विसाल जो है वो 25 सफ़र को है, जी। तो आपका योम विसाल जब हुआ उस वक़्त हालात किस तरह के थे और कैसे आपका अल्लाह विसाल हुआ? अकबर। चूँकि इमाम अहले सुन्नत ने सारी ज़िंदगी दुश्मनों से, दुश्मनान रसूल से, अपने दुश्मनों से नहीं, दुश्मनान रसूल से लड़ते हुए गुजारी है। और आपका मकसद यही था कि मैं सारी दुनिया को ना हुजूर के कदमों में बिठा, सुभान अल्लाह, सुभान और इस मामले में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। माहौल अच्छा हो चुका था, मुजद्दिद थे, वो जो गिरदो गुबार पड़ी थी, ठीक है, अकायद में जो खराबियाँ आ चुकी थी उसको दूर कर दिया, और सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे चमकदार कर दिया। सुभान जिस तरह अल्लाह, ये जो है वो टेबल है, और अल्लाह गट्टा अकबर, डस्ट वगैरह पड़ जाती है, उसको धोया जाए और अच्छे तरीके से जो है कपड़ा लगाया जाए, बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो जाता है, सुभान और अल्लाह, चेहरा भी इसमें नज़र आता है। इस तरह सुभान अल्लाह। आपने जो अकायद इस्लामिया थी उसको बेहतरीन अंदाज से साफ़ सुथरा कर दिया था। और आपके विसाल का जो एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि शाम के एक बुज़ुर्ग थे, अच्छा, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सुभान अब अल्लाह, अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो किस पाए के आलिम होंगे, किस पाए के बुज़ुर्ग होंगे जिनको ख्वाब में हुजूर का दीदार हो रहा है। सुभान अल्लाह, हर बंदे को तो नहीं होता ना हुजूर का दीदार। आका फरमाते जिसने ख्वाब में देखा है वो बेदारी में देखेगा। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ये अकबर। ये ये खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको हुजूर का दीदार ख्वाब में होता है। तो हुजूर ना ऐसे जिस तरह तैयारी में हों, अच्छा, तैयारी में कहीं जा रहे हों, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप कहाँ पे जा रहे हैं, किधर की तैयारी है? तो मेरे आका फरमाने लगे कि मेरा जो आशिक है अहमद रज़ा, उसका विसाल हो चुका है, मैं ओए होए, उसके जनाजे में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। वो अकबर, शामी बुजुर्ग कहते मेरी आँख खुली ना, तो सुभान मैंने अल्लाह, काफ़ी पेंसिल ली, सुभान अल्लाह। वो वक़्त, वो डेट, वो हम्म, दिन मैंने नोट कर लिया, हम्म, और मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि जिसके जनाजे में इमामुल अंबिया जा रहे हैं, मैं भी तो सुभान जाके अल्लाह, देखूँ ना, सुभान अल्लाह, वो कौन सी हस्ती है। कहते शाम से मैं चला और हिंदुस्तान के शहर बरेली में पहुंचा। ओए, ये इमाम अहमद रज़ा है। सुभान अल्लाह, अरब के सुभान अल्लाह। उलमा जिसके दीदार के लिए इतना सफ़र करते हैं, जब आके देखा पूछा तो कहा हजरत का तो विसाल हो गया, कहा चलो मुझे उनकी कब्र पे ले चलो। वहाँ पे सुभान फातिहा अल्लाह, शरीफ पढ़ी और आपके जो साहबजादे थे उनसे मुलाकात हुई। आपने उनसे पूछा कि ये बताएं आप कि इमाम अहमद रज़ा का विसाल कब हुआ था। हम्म, उन्होंने जो तारीख और वक्त बताया ना, दिन बताया, तो वो जो लिखा हुआ था आपने वो निकाला, वही दिन वही तारीख और वही वक्त था। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमाम अहमद रज़ा के जनाजे में शरीक होकर बता रहे हैं दुनिया वालों को, जो हमसे वफा करता है हम अकेला नहीं छोड़ते, क्या बात है, माशाअल्लाह, अकेला नहीं छोड़ते। माशाअल्लाह, ये इमाम अहमद रज़ा है, उन्होंने सारी ज़िंदगी हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज पे पहरा देते हुए, आका की इज़्ज़त पे पहरा देते हुए गुजारी है, और यही पैगाम दिया है, करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, न बस एक जा दो जहाँ फिदा, अल्लाह दो अकबर, जहाँ से भी नहीं जी नहीं भर, जी भरा, क्या करोड़ों जहाँ। क्या बात, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क़िबला आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक मसरूफ़ियत में से हमारे लिए टाइम निकाला। अल्लाह तबारक व तआला आज की हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि दीन इस्लाम की सही तशरीह आप हज़रात तक पहुँचे। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुँचाएँ, ताकि हमारा ये दीन इस्लाम की सही तशरीह जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और वो इससे इस्तेफ़ादा कर सके। आज हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है, और फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे एक प्रोग्राम में आप हज़रात से मुलाकात होगी। इसी के ऊपर मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।